لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اپنی جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنتے رہو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی، اذًا کثیرا، بڑی اذیت دینے والی باتیں. یعنی یہ تمہیں آئے دن خبریں ملے گی کہ فلاں مولانا صاحب کا کلپ بھی آ گیا آپ کے خلاف. جو بھی پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چلے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں ٹینشن نہیں لینی، آئے دن تم اپنے مخالفین کی طرف سے ایسی خبریں سنو گے جو تمہیں تکلیف دیں گی، اذیت پہنچاتی رہیں گی. اور پھر اس میں ساتھ ہی آگے آئے گا، اس پہ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے؟ صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا. اب یہ اسپیسیفکلی اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے. امام بخاری نے جو قرآن کی تفسیر پہ لیکچر، جو ایک چیپٹر بند ہے نا، اس میں انہوں نے اسی آیت کے تحت ایک حدیث لی ہے صحیح بخاری کی، کہ سعد ابن عبادہ جو اوس کے سردار تھے، مدینے میں دو ہی قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج. اوس کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور خزرج کے سعد ابن عبادہ تھے، اوس کے تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو سعد ابن عبادہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے اپنے گدھے کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، ابھی آپ تازہ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تھے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رک گئے اور آپ نے کہا کہ چلو کچھ مجمع ہے تو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں انہیں، ان میں سے کوئی میری بات قبول کر لیں. اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا، جو ابھی تک اس کا منافق ہونا، یعنی ابھی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اوپر سے جو کرنا ہے، ابھی وہ ایک ان نون پرسنالٹی کے طور پہ تھا. نبی علیہ السلام جب اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو اس نے کہا کہ دیکھو اے محمد، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن تم یہاں پہ آ کے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرو، ہمارا ٹائم اس طریقے سے ضائع نہ کرو. نعوذ باللہ، تمہاری بات کسی نے سننی ہوگی وہ خود آگے سن لے گا، یہ ہمیں نہ اس طریقے سے سناؤ. تو اب یہ بڑی سخت بات تھی. نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا. وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اللہ کی باتیں سنایا کریں، ہم ہر وقت اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. اور عبداللہ ابن ابی سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور کافی مار کٹائی کے قریب نوبت پہنچ گئی. تو نبی علیہ السلام نے بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا، اور پھر نبی علیہ السلام سعد ابن عبادہ کے پاس گئے اور یہ پورا جو واقعہ وہاں پہ جب ڈسکس کیا تو سعد ابن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی سے آپ نے صرف نظر کرنا ہے. اصل میں جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے، اس سے جسٹ پہلے عبداللہ ابن ابی کی سرداری پہ پورا مدینہ راضی ہو چکا تھا، تو اس کی تو سرداری چھن گئی ہے، اب سب مدینہ آپ کے اوپر ایگری کر گیا، تو جیلسی فیکٹر موجود ہے، آپ نے اس سے صرف نظر کرنا ہے. تو آپ نے کیا بھی. اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا، تو اس نے بھی، عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اوپر سے، اندر سے نہیں. اور پھر پوری زندگی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں ملی. اور اس کا کلائمیکس غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ پہ قاتلانہ حملہ کروانا اور پیچھے سے مسجد درار بنانا، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے. تو اس سے تکلیفیں پہنچتی رہی. تو وہ قرآن میں ابھی یہ تکلیفیں تو جس شروع ہوئی تھی، تو اللہ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ تو آئے دن ہوں گی، تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اصل میں ہمت کا کام یہ ہے. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کی مار کٹائی والا معاملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نکالنا. اللہ فرماتا ہے ہمت کا کام یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئے ہیں اللہ کی راہ میں اس پہ صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو. یہ ہے عزم والے کام.